انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نفع کی طرف، اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا خواب ہے، حلم کہا گیا، میٹھا خواب، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں اور سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے۔ دنیا اس کو میٹھی لگتی ہے، دل آویز لگتی ہے، اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جو اس کا مقصود حیات تھا، جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس سے وہ پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا اور اس کو جھنجھوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی۔ تو فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا، تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے۔ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا جتنی بھی ہو، ایک آدمی 100 سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لیے اسرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا تھا، فلطم علی وجہہ۔ تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس اور اسے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دیں گے۔ حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو؟ کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیسہ لے کر آیا ہوں، کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو بولے پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض کر لیں، 100 سال بھی جئیں گے تو پھر بھی موت ہے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کیا ہوش میں۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہوا۔ شہنشاہ، کج کلا بادشاہ، بڑے بڑے حکامات، دانشور، صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے۔ میں اور آپ ہوتے کیا ہیں؟ ہم تو ایک ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ انسان ذرا دیکھ تو ہے کیا؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لشکر کیسے ہیں۔ وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام معطل کرنا جانتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، کہا آخرت بہتر بھی ہے، دائمی بھی ہے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ یہ زندگی اچھی بنا لیں، میں نہیں آپ کو روکتا، گھر بھی اچھا بنا لیں، گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے، اچھا کھائیں اچھا پہنیں، بالکل نہیں روکتا، شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں، آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائیں تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں، ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے۔ تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے، وہ جہاں بھی سوار لیجئے، میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے بسر کریں۔ ہم جئیں تو اس کے لیے، ہم مرے تو اس کے لیے۔ اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے۔ آپ
اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں۔ تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔